اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ الحمدللہ آپ پچھلے درس میں یہ بات سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، اعداء اسلام نے، اعداء دین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر وحی کی بنا پر طعنہ دینا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ پر یہ سورت مبارک نازل ہوئی، جس میں اللہ نے کافروں کا رد فرمایا، مشرکین کا رد فرمایا اور حضور کی شان بیان فرمائی، آپ کی عظمت بیان فرمائی، آپ کے لیے تسلی نازل فرمائی اور کلام اتنی مؤکد فرمائی کہ سب سے پہلے اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور جواب قسم میں کیا فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض. اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہر پچھلی گھڑی یعنی آنے والی گھڑی تمہارے لیے بہتر ہے پہلی گھڑی سے. اور تیسری مقام میں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آنے والے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ تین آیتیں تقریباً الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں، اور اس میں بھی جامع قول یہی ہے، راجح قول یہی ہے، جمہور مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فرمان یہی ہے کہ ہر گھڑی سے مراد یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر جو جو آگے زمانہ آتا جائے گا، چاہے وہ دنیا میں ہے یا آخرت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، خیر ہی خیر، باعتبار دنیا کے بھی بہتر ہے اور باعتبار آخرت کے بھی بہتر ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مکی زندگی کے بعد آسانیاں پیدا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دین کو عزت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، نصرت عطا فرمائی. اور جس مکہ مکرمہ میں حضور بڑی ضعیفانہ زندگی بسر کر رہے تھے، مشرکین کے طعنے سن رہے تھے، اسی مکے کو اللہ نے حضور کے ہاتھوں پہ فتح کرا دیا، اور پورا ماحول مکہ جو تھا وہ فتح ہو گیا، اور مدینہ منورہ میں اللہ نے آپ کو عزت و عظمت کا تاج پہنایا. اور اسی طرح والا سوف یعطیک ربک، اس میں بھی راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی وہ کچھ دیا، دنیا میں بھی وہ نعمتیں عطا فرمائیں
اور آخرت میں بھی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ شفاعت ہے کہ آپ کی شفاعت جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے گناہگاروں کے حق میں منظور و مقبول فرمائیں۔ اسی لیے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے کہ کنا اہل البیت نعد ارجا آیۃ فی کتاب اللہ تبارک و تعالی، کہ ہم لوگ قرآن پاک میں جو سب سے بڑی امید دلانے والی آیت ہے وہ یہی آیت مبارک ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کو راضی فرمائیں گے۔ اور حضور اتنے شفیق ہیں، اتنے آپ کریم ہیں، اور اتنا اللہ نے آپ کے دلوں میں رحم کا مادہ بھرا ہے کہ حضور تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ساری امت جنت میں نہ چلی جائے، کیونکہ جس پیغمبر نے یوم اول سے لے کر یوم آخر تک صرف ایک ہی دعا مانگی کہ امتی امتی امتی، کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اسی لیے بعض مفسرین کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک اور لطیفہ اور ایک اور نقطہ بھی یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کافروں نے حضور کو ستایا، حضور کو تکلیفیں پہنچائیں، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ جنگ احد کے موقع پر حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے رخسار مبارک میں خود کی کیلیں جو تھیں وہ چبھ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں بے ہوش ہو کے گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان تھا، اور آپ اپنے ہاتھوں پر خون کو روک رہے تھے، لیکن زبان پہ تھا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، یہ جانتے نہیں، یہ بیچارے تیرے نبی کے شان کو نہیں پہچان رہے، یہ مقام نبوت اور رسالت کو نہیں پہچان رہے۔ یعنی جب حضور کو تکلیف پہنچی تو دعا دی، اور جب دین کا معاملہ آیا تو حضور نے بد دعا کی۔ جب دین کا معاملہ آیا غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، فرمایا اللہم لا بطونہم نارن، یا اللہ ان کافروں کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے نماز سے روک دیا کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ میرا مدنی، دنیا میں تو نے اپنے لیے تو سب کچھ برداشت کیا، لیکن میرے دین کے لیے برداشت نہیں کیا، تو آج ہم بھی تجھے راضی کر دیں، آج ہم بھی تمہیں اتنا عطا فرما دیں گے کہ فترضا، تو راضی ہو جائے گا، فلسوف یعطیک ربک فترضا۔ اور اسی کی تائید اس حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ انا اشفع فاشفع، فرمایا قیامت والے دن میں ایک دفعہ شفاعت نہیں کروں گا، میں تو کئی دفعہ شفاعت کروں گا۔ فرمایا میں شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں تو اتنی بار شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب مجھ سے فرمائے گا کہ ہر رضیت یا محمد، اب تو راضی ہو گئے ہو، تو پھر میں کہوں گا رضیت یا رب، رضیت یا رب رب العالمین، میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پھر درخواست کریں گے، یعنی اتنے اللہ کی انعامات کے بعد پھر درخواست کریں گے کہ میرا مولا، جہنم میں جو لوگ رہ گئے اور جن کے دل میں مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کے بارے میں بھی میری درخواست منظور فرما لیں۔ آپ نے باقی تو مجھے راضی فرما دیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ آپ کی تمام شفاعتیں ہم نے منظور کر لی ہیں، ان کو رہنے دو، ان کو میں اپنی رحمت سے نکالوں گا، ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے نکالیں۔ اس لیے مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم نے اجمعین نے فرمایا کہ اس سے شفاعت بھی مراد ہے، اس میں دنیا کے وہ انعامات بھی مراد ہیں، دنیا کے اندر جو اکرام اور اعظام ملا حضور کو وہ بھی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آنے والے زمانے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور اسی میں ایک تو میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا کفار کے رد میں جو کافروں نے کہا کہ سوف یموت محمد، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور بعض علماء نے یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان فرمایا،
انہوں نے فرمایا کہ سین جو ہے وہ استقبال قریب پہ دلالت کرتا ہے. سین ہوتا مستقبل کے لیے ہے، استقبال کے لیے ہے، لیکن جو زمانہ استقبال کا قریب ہو. مثلا ایک کام آپ نے ابھی درس کے بعد کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ ساذهب، آپ کہیں گے جی میں درس کے بعد ابھی جاتا ہوں، یا ساطوف. اور ایک ہے کہ اگر آپ نے کل کرنا ہے تو آدمی جب آپ کو کہے گا محاورات میں کہ آپ میرے پاس کب آئیں گے تو آپ کہیں گے سوف آتیکا، انشاءاللہ، یعنی میں آؤں گا. آنے والے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ابھی آؤں گا، مراد یہ ہوتا ہے کل آؤں، پرسوں آؤں، اترسوں آؤں، یعنی کچھ مدت کے بعد آؤں گا. سوف آتیکا. تو سوفا کا استعمال جو ہے وہ ذرا استقبال میں تھوڑا دور کے لیے ہوتا ہے. تو بعض علماء نے یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں اشارہ تھا کہ ابھی میرا مدنی محمد مصطفیٰ زندہ رہیں گے، ابھی آپ کی زندگی باقی ہے. اشارہ تھا جیسے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ میں اشارہ تھا کہ اب زندگی ختم ہو رہی ہے، کہ جب دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. جب یہ آیت اتری ساری دنیا خوشیاں منا رہی تھی، لیکن سیدنا ابی بکر رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے نبی کو دین کے لیے بھیجا تھا اور دین مکمل ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے فراق کا زمانہ قریب آ گیا، اب جدائی کا زمانہ قریب آ گیا ہے. انہوں نے فرمایا مفسرین نے کہ جیسے اس آیت سے اور سورت النصر سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، علماء نے استدلال کیا تھا کہ حضور کی وفات کا زمانہ قریب آ رہا ہے. تو اس آیت میں انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ نے کافروں سے کہا تم خوشیاں نہ مناؤ، ابھی میرے مدنی نے زندہ رہنا ہے دنیا میں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اگلی آیات مبارک کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ ضرور شریف بھی پڑھ لیں. اور جو میرے بھائی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آپ بیٹھ جائیں. انشاءاللہ دعا کریں اللہ صحت عافیت دے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی خدمت کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے توحید کی آواز جو ہے بلند کر سکیں ہم. اللہ تبارک و تعالی ہمت بھی دے، صحت بھی دے، عافیت بھی دے اور بیان کی توفیق بھی دے اور دادم حیات اسی کام میں لگائے رکھے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بس میرے لیے یہی دعا کیا کریں. اور ایک ہمارے ساتھی ہیں طالب العلم سعید، بیچارے وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام بیماریاں دور فرما دے. اور سب سے بڑی دل سے دعا کریں کہ جو لوگ مکے مدینے میں آئے ہیں اللہ ان کے دلوں سے شرک اور بدعت کی بیماری دور فرما تاکہ واپس جائیں تو پھر موحد بن کے جائیں، واپس جائیں تو متبع سنت بن کے جائیں، واپس جائیں تو حضور کے غلام بن کے جائیں، واپس جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علم بردار بن کے جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں توحید کا کام کریں، توحید کو پھیلائیں کہ اسی توحید کے لیے میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی. تو اب جناب اس آیت کے بعد اگلی تین آیات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. قرآن پاک کی ذرا ترتیب پہ غور کریں، کتنی پیاری ترتیب ہے. پہلے اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھائی، یاد ہے نا، ایک دن کی قسم کھائی اور ایک رات کی قسم کھائی. اس کے بعد تسلی کے اندر کتنے الفاظ آئے، کتنے جملے آئے، کتنی آیتیں آئیں؟ تین آئی نا. پہلے قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد کیا آیا تھا؟ ما ودعک ربک وما قلی، ایک. دوسرا کیا تھا؟ وللآخرۃ خیر لک خیر لک من الاولی، دو. اور تیسرا کیا تھا؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ کتنی ہو گئی؟ تین. اب دیکھیں آگے پھر اللہ تین نعمتوں، تین احسان ذکر فرماتے ہیں.
یہ اللہ تبارک و تعالی نے تسلی میں بھی تین آیات نازل فرمائی، اور آگے احسان بھی 3 ذکر کیے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، 1، ووجدک ضالا فہدی، 2، ووجدک عائلا فاغنی۔ کتنی ہو گئے؟ اب نعمتیں بھی 3۔ اچھا، اس کے بعد ہدایات بھی 3 ہیں۔ اما السائل فاما الیتیم فلا تقہر، 1، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، 2، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کتنی ہو گئی؟ اب دیکھیں قرآن کی ترتیب پہ ذرا غور کریں۔ آدمی پڑھے تو روز پڑھ کے چلا جاتا ہے نا، غور کرو تو ایک سورت سمجھنے کے لیے زندگی چاہیے۔ یہ تو قرآن ہے، ایک ایسا بحر ہے، بحر بے کنار ہے کہ جتنا اس میں ڈوبتے جاؤ اتنی موتی ملیں گے، اتنی اور زیادہ سے زیادہ موتی ملیں گے۔ 1400 سال گزر گئے، پوری دنیا عرب عجم اللہ کے قرآن کی تفسیر کی خدمتیں کر رہی ہے، اور اتنے اس کے عجائب ہیں، اتنے اس کے اندر نکات ہیں، اتنے اس کے اندر حکم ہیں، اتنے اس کے اندر بیان ہیں کہ وہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کے کلام کی توصیف ختم نہیں ہو۔ یہ قاعدہ ہے، ساری دنیا مٹ جائے گی، ساری دنیا کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی، ساری دنیا کے ہاتھ شل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی توصیف کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ پورے قرآن پہ ذرا غور کریں کہ ایسی ترتیب بھلا کسی بندے کے کلام میں ہو سکتی ہے؟ کسی انسان کے کلام میں ہو سکتی ہے؟ کیا آج تک دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو اللہ کے قرآن کے مقابلے پر 2 آیتیں بھی بنا کے لے آئے، 1 آیت بھی بنا کے لے آئے؟ تو اب جناب غور کریں ان 3 چیزوں پر۔ پہلا احسان میرے اللہ نے کیا جتنا فرمایا، الم یجدک یتیما فآوا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو میں نے کل کیا مسئلہ سکھلایا تھا؟ ایک مسئلہ بھی روز کا یاد کر لو تو کم از کم انشاءاللہ حج تک 2-3 مہینوں میں کم از کم 50-60 مسئلہ تو آ جائے گا۔ ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ جب حضور کا نام آئے تو کیا کرنا ہے؟ انگوٹھے چومنے ہیں، یہی سکھلایا تھا، یہی بتلایا تھا نا؟ نہیں بتلایا تھا؟ اچھا، پھر شاید بھول گیا ہوں گا میں۔ ویسے ہے بڑا آسان مسئلہ، کرنا کچھ نہیں پڑتا اور احسان حضور پہ ہو جاتا ہے، یعنی کرنا شرنا بھی کچھ نہیں، جو کچھ مرضی آئے کر رہا ہو، وضو ہو نہ ہو، انگوٹھے چوم رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جھگڑے کی بات نہیں، جو انگوٹھے چومتے ہیں ان کا مقصد بھی محبت ہے، اور جو درود پڑھتے ہیں ان کا مقصد بھی محبت ہے، لیکن راستہ غلط ہو جائے، آدمی بھٹکتے بھٹکتے مر جاتا ہے، منزل مقصود پہ نہیں پہنچتا۔ اب دیکھو نا جی، 2 آدمی مدینے شریف جانا چاہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اور بھر دے۔ تو اب مثال سمجھانے کے لیے، مثلا آپ نے جانا ہے مدینہ منورہ اور آپ سڑک لے لیں الٹی اور جناب چلتے رہیں اور چلتے رہیں اور رات دن سفر کرتے رہیں، حالانکہ آپ جانا مدینہ چاہتے ہیں، آپ محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی کر رہے ہیں، رات دن کا سفر بھی کر رہے ہیں، لیکن مدینے سے دور ہوتے جائیں گے، قریب نہیں ہوں گے۔ اور جب آپ مدینے والی پٹڑی پہ چڑھ جائیں، سیدھی سڑک لے لیں، تو چلو بھئی ہوائی جہاز والا گھنٹے میں پہنچ جائے گا، کار والا 4 گھنٹے میں، بس والا 5 گھنٹے میں، پیدل والا بھی 8 دن بعد 10 دن بعد اپڑ جائے گا، پہنچ جائے گا، مدینہ مل جائے گا کہ پٹڑی پہ آ گیا۔ محبت بھی وہی نبی تک پہنچائے گی جو سنت کی پٹڑی پہ آئے۔ کرنا تو دونوں محبت چاہتے ہیں، جو بیچارے انگوٹھے چومتے ہیں وہ بغض تو نہیں کرتے، ان کا مقصد بھی حضور کی محبت ہے، حضور کا شان ہے، حضور کی عظمت ہے، لیکن چونکہ وہ محبت سنت کی پٹڑی پہ نہیں آئی، ساری زندگی چومتے رہے، نہ دنیا میں ثواب ملے گا نہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ اور جس نے حضور کا نام سنا اور اس کے بعد کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے میرے مدنی کی سنت ادا کی ہے، ابھی میں 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہوں،
اگلے ثواب تو دیکھے جائیں گے، تم ابھی نقد لے لو۔ اسی وقت حضور نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو مکے میں درود پڑے گا تو 1,00,000 درود کا، اور اللہ جو 10 نعمتیں دیں گے تو 10 لاکھ رحمتیں، اور اگر چوم لے نہ رحمتیں نہ ثواب نہ اس کے بعد جناب کوئی قیامت میں درجہ، صرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ ایک رواج ہے، ایک عادت ہے جو بن گئی ہے، ورنہ کبھی غور تو کرو۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے انگوٹھے بھی الٹا چومتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں کہ سیدھا چومتے ہو؟ کبھی سیدھا چوما ہے آپ نے؟ الٹا۔ اچھا ناخن کاٹ کے پھینکنے کا حکم ہے یا چومنے کا حکم ہے؟ کوئی عقل کرو، مجھے تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میرے تو دماغ میں گھستا ہی نہیں۔ اور خدا کے بندے، ناخن کوئی عزت والی جگہ ہے کہ جہاں ہم نبی کا تصور کریں؟ تم نے جنات نکالنے ہوں تو دیکھا نہیں تمہارے بعد عامل ہوتے ہیں، اللہ معاف، اللہ مجھے بچائے ان سے، اسی لیے تو وہ بیچارے جادو وادو کرتے ہیں نا، میں مانتا جو نہیں غریبوں کو، تو وہ بھی کرتے ہیں جی سیاہی لے آؤ ناخن کو لگاؤ۔ اچھا بھی ایک لڑکا لے آؤ نابالغ اور اس کو ایسے بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں ابھی پڑھوں گا، اس میں غور کرو، ابھی چور تمہیں نظر آئے گا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے، خدا کا کعبہ سامنے ہے۔ مولوی مکی کی بات کو چھوڑو، ایسا واقعہ سنا ہے نا آپ نے، دنیا میں دیکھا نہیں ہوگا، سنا ہے۔ تو چور کو بھی تم یہاں حاضر کرو، اور میرے مدنی کا تصور کرنا تھا تو دل میں لے آتا، آنکھوں میں لے آتا، تو دماغ میں لے آتا، تو مدنی محمد مصطفیٰ کو اپنے دلوں میں بسا لیتا، بلکہ ہمارے کروڑوں دل حضور کی جوتی پہ قربان ہو جائیں۔ ہمارے تو دل اس قابل نہیں، ہماری تو آنکھیں اس قابل نہیں، ہماری تو زبانیں اس قابل نہیں۔ دیکھا نہیں عاشق تو وہ ہوتی ہیں کہ جس نے کہا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، اس نے کہا میرے اللہ اگر میں اپنی زبان کو 1000 دفعہ عرق کے گلاب سے بھی دھو ڈالوں پھر بھی تیرے نبی کے نام لیتے ہوئے ڈر لگتا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ میں گندی زبان، ناپاک زبان، جس سے گالی دیتا ہوں، جس سے جھوٹ بولتا ہوں، جس سے غیبت کرتا ہوں، جس سے میں لوگوں کو دھوکے دیتا ہوں، اس زبان پہ میں کس کا نام لا رہا ہوں؟ تو مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ جن کا ادب ہوتا ہے، ادب کا یہ تقاضا ہوتا ہے، اور اسی لیے یاد رکھو کہ کتنا بڑا ادب ہے۔ حضور نے فرمایا جب میرا نام آئے تو مجھ پہ درود پڑھو، تو درود جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم، ایک دفعہ پڑھ لو کوئی حرج نہیں، یہاں درود سے نہیں روکتے، یہ بھی تمہارے ملک میں پراپگنڈا ہے، کہتے ہیں جی وہابیاں نہ ملک ہے، نہ فاتحہ ہے، نہ درود ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ پاک ہدایت دے بھائی میں تو ایمانداری کی بات ہے تمہارے لیے، ان دوستوں کے لیے جن کے دلوں میں یہ خیالات ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ میرے بس میں تو یہی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت۔ آپ نے رمضان یہاں گزارا ہے، اور جو لوگ نماز وطر میں کھڑے ہو کر وطر کی دعا بھی حضور کے درود پہ ختم کرتے ہیں وہ منکر ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں رمضان گزارا ہے وطر سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ وطروں کی دعا سنی ہے کہ نہیں سنی؟ جب وطر کی دعا ختم ہوتی تھی درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو جو نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، پیچھے 20 لاکھ آدمی کھڑا ہے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وہاں آ کے دعا ختم کر کے سجدے میں جا رہے ہیں، وہ درود کے منکر ہیں، انگوٹھے چومنے والے معتقد ہیں۔ اب اللہ ہدایت دے، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے دلوں سے بغض، اناد، کدورت دور فرما، اور اپنے نبی کے دین کو ہمارے سینوں میں جمع دے، ہمیں صحیح ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ فرماتا ہے تم میرے نبی پہ درود پڑھو، حضور فرماتے ہیں میرا نام سنو تو درود پڑھو، اللہ فرماتا ہے میرے مدنی پہ درود پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ میاں تو درود پڑھ، اللہ فرماتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تم پڑھو۔
اللہم صلی اللہ کا کیا مانا کہ یا اللہ رحمتیں بھیج محمد مصطفیٰ پہ. تو ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، خود تو نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ یہ نقطہ ہے کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ میرے نبی پہ درود بھیجو. ہم جاہل ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم پتہ نہیں آپ کی تعریف کریں اور تجھے قبول نہ ہو. ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے نبی کا شان ہے اسی شان کے مطابق خود رحمتیں نازل فرما. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو اس لائق ہی نہیں ہیں. ہماری تو حالت ہی اس قابل نہیں کہ ہم حضور کی ثنا بیان کر سکیں، ہم حضور کی تعریف اور توصیف بیان کر سکیں. میرا اللہ تیرا حکم آنکھوں پہ ہے، لیکن ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. میرا اللہ جیسے میرے نبی کا شان ہے اسی طرح آپ پہ رحمت نازل فرما، آپ کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا. اب جناب پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا. یہ اللہ کا قرآن ہے، یاد رکھو. قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ یہ سورت کون سی ہے؟ سورت والضحیٰ. اور پارہ کون سا ہے؟ ہاں جی 30واں. اچھا قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ الم یجد کا محمد مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا یتیم؟ لم یجد کا یتیمن فآوا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. یتیم کون ہے؟ کس کے نام سے صفت لگ رہی ہے یتیم کی؟ کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ. اچھا یہاں ایک مسئلہ ساتھ ساتھ سمجھتے جاؤ. خدا بھی یتیم ہوتا ہے؟ ہاں جی خدا یتیم ہوتا ہے؟ آپ کے ملک میں جو یہ کہتے ہیں کہ نیچے مصطفیٰ تھا اوپر خدا تھا، ہاں جی جن کے عقیدے میں یہ ہے کہ مدینے میں اترا تو مصطفیٰ تھا اور اوپر گیا تو خدا تھا، یہ تو صرف لباس تھا بشریت کا، ورنہ اندر سے تو خود تھا. جن کا یہ عقیدہ ہو ذرا غور کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے. الم یجد کا یتیمن. اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. علماء نے لکھا جس کا ماں، اور یاد رکھو فرق ہے، انسانوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. یاد رکھو مسئلہ، باپ فوت ہو جائے تو یتیم. اور جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں فوت ہو جائے. انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے، کیونکہ حیوان کے باپ کا تو پتہ ہوتا ہے، پتہ جیسے آج کل شریف لوگوں کے باپوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا نا، اسی طرح حیوان کے باپ کا بھی بھائی کوئی پتہ نہیں ہوتا نا. جب قلب کی زندگی ہو، جب اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، عورت کا تبادلہ ایسے ہو جیسے گاڑی کی چابیاں بدلی جاتی ہیں، جب عورت ہر محفل کی زینت ہو، جب اپنی بیوی دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو اور دوسرے کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہو، تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کون باپ ہے، کون بیٹا ہے، کون بہن ہے، کون ماں ہے. لیکن انسان جو ہے، تو اب دیکھیں میرے آمنہ کے لال ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کہ باپ فوت ہو گئے. آپ کے والد حضور کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ابھی آپ کا بچپن ہے کہ ماں بھی فوت ہو گئی، تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، تو اطلاق ہوا الم یجد کا یتیمن فآوا. پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اب اندازہ کریں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں اللہ کی حکمت تھی، ورنہ اللہ چاہتے تو حضور کے والدین بھی زندہ رہ سکتے تھے. اللہ کے آگے کو مشکل تھی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے نا، جس کو جتنی چاہیں عمر عطا کر دیں. لیکن حکمت یہ تھی کہ اگر ایک بچہ باپ موجود ہو، ماں موجود ہو، اور بچے میں لیاقت، قابلیت، صلاحیت پیدا ہو، تو لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے. کوئی کہتا ہے جی باپ اس کا بڑا عالم تھا، اور اس کا باپ جو ہے جی بڑا لائق اور قابل آدمی تھا، اس نے بڑے بیٹے کو ٹھیک پڑھایا ہے. اور اس لیے
اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں دنیا کی زبان پر ایسا کوئی شوشہ بھی نہیں لانا چاہتا، میں اپنے نبی کی خود تربیت کروں گا۔ اس لیے علم یجد کا یتیمن، اور یاد رکھو کہ ساری دنیا کو جب پڑھایا جاتا ہے تو پڑھانے والا انسان ہوتا ہے، پڑھانے والا اس کا ہم جنس ہوتا ہے، لیکن جب نبیوں کو پڑھایا جاتا ہے پڑھانے والا خدا ہوتا ہے۔ نبیوں کو پڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے۔ نبی کسی بندوں سے نہیں پڑھتے بلکہ اپنے اللہ سے پڑھتے ہیں۔ قرآن دیکھ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے۔ فرمایا اب جب آیا خضر کی باری، عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے فرمایا ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم دیا جو اور کسی کے پاس نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور جب میرے مدنی کی باری فرمایا عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا ہم نے آپ کو سکھلا دیا، پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے پہلی آیت شروع کہاں سے ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے جو آپ کو شان کہ باپ نے تربیت کی، کہ ماں نے تربیت، فرمایا نہ تیری تربیت بھی میرے ذمے، تیرا پڑھانا بھی میرے ذمے، تیرا ٹھکانا بھی میرے ذمے، اور تجھے پورے زمانے کے اوپر لے جانا بھی میرے ذمے، اور قیامت میں سب سے اعلیٰ مقام دینا بھی میرے ذمے۔ اس لیے فرمایا دنیا میں ہم نے آپ کو علم یجد کا یتیمن، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور حفاظت کیسے کی؟ اللہ نے پتہ تربیت کیسے فرمائی؟ حضور فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ تھا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ تھا اور میں مکے والوں کی بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا تھا باہر۔ یہ بھی سنت انبیاء ہے کہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں بکریاں سب نے رکھی ہیں، یہ بھی حکمت ہے اللہ کی، اس میں بھی حکمت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بکریاں جو ہے نا جی یہ بڑا شرارتی مال ہوتا ہے، کبھی دوڑ گیا، کبھی ادھر بھاگ گیا، کبھی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کبھی نیچے اتر آیا، اور کبھی جناب آپ بھاگیں گے وہ آگے بھاگ جائے گی۔ اور بکریوں میں کچھ تیز ہوتی ہیں، کچھ رفتار والی، کچھ ہلکی، کچھ ضعیف، کچھ کمزور، کچھ جناب چل رہی ہیں، کچھ نہیں چل رہی، کچھ اولاد والی۔ اللہ اپنے نبیوں کو تربیت دیتی ہے کہ آپ نے جو امت کو چلانا ہے، امت میں کالے بھی ہوں گے، گورے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، متوسط بھی ہوں گے، میٹھے بھی ہوں گے، کڑوے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اللہ اپنے نبیوں کو پہلے تربیت دیتے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر کل صبح تم میری بکریوں کا خیال رکھو تو آج مکے کے ایک سردار کی شادی ہے، میں ان کی شادی جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ شادی میں یہ کیسے کیسے رسمیں کرتے ہیں۔ اور شادی میں پہلے زمانے جاہلیت میں بھی بڑی رسمیں تھیں، جیسے اب ہمارے یہاں رسمیں ہیں نا، یہ ساری رسمیں مشرکین مکہ میں تھی، یہ ساری رسمیں ہندوؤں کے زمانے میں تھی، وہیں سے اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی آ گئی، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو مکے کے زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ وہ ایک قصہ کرنے والے کو بلاتے تھے جو ساری برادری بیٹھ جاتی تھی اور وہ قصے سناتا تھا، قصے کہانیاں سناتا تھا بڑی عجیب عجیب۔ تو حضور نے فرمایا چلو آج ہم بھی قصہ سنتے ہیں، ہم بھی سنیں کہ کیا قصہ ہوتا ہے۔ تو اس ساتھی نے کہا کہ حضور آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں، میں آپ کی بکریاں چرا لوں گا۔ حضور نے فرمایا کیونکہ رات تو پھر جاگتے گزر جائے گی، صبح مجھے نیند آئے گی، لہذا یہ ہے کہ بکریاں تم لے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آ گیا، شادی کی محفل میں شریک ہو گیا، بچپن کا زمانہ تھا، میں جو آ کے محفل میں بیٹھا، ابھی وہ قصے کہانیاں تماشے شروع نہیں ہوئے تھے، غلباً النوم، میرے اوپر نیند کا اتنا غلبہ آیا کہ میں سو گیا، حتیٰ کہ سورج چڑھا تو دھوپ نے مجھے اٹھایا۔ اب ذرا غور کریں، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی تربیت کرنی ہے، آپ نے تو ساری دنیا کو سچا قرآن سنانا ہے، میں اپنے نبی کو جھوٹے قصے کیسے سننے دوں؟ کیونکہ آپ کی تربیت تو ہمارے ذمہ ہے نا، ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ فرماتی ہے نیند آ گئی، سورج نکل آیا، میں اٹھا، شادی ختم، محفل ختم، ہر چیز ختم۔
میں آ گیا خیر. اس کے بعد کہتی ہیں 2-4 دن کے بعد پھر کسی کی شادی تھی, پھر میں نے پروگرام بنا لیا. فرماتی ہیں پھر میں آیا فغلبنی النوم, اللہ نے میرے اوپر نیند مسلط کر دی. صبح کا سورج نکلا تو میری نیند کھلی, پھر شادی ختم. اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم جھوٹ سننے ہی نہیں دیں گے, جھوٹے قصے کہانیاں سننے ہی نہیں دیں گے, چونکہ آپ کی تربیت تو ہم نے کرنی ہے, باپ نے بھی نہیں کرنی, ماں نے بھی. الم یجدک یتیما فآوا, فرمایا کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا یتیم. اچھا, بعض علماء نے فرمایا کہ یتیم کا ایک تو یہ ترجمہ ہے جو واضح ہے, جو جمہور نے کیا ہے. ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نایاب چیز ہو اس کو بھی عربی میں یتیم کہتے ہیں. کیا معنی؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا در یتیم, یعنی جو نایاب موتی ہو, نایاب ہیرا ہو, تو اس کو بھی محاورے میں کہتے ہیں در یتیم, کہ ایسا اور نہیں مل سکتا, یہ بڑا نایاب ہے. تو بعض علماء نے فرمایا اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے ایسی نرالی شان والا بنایا ہے کہ کوئی آپ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. لیکن جمہور کے نزدیک وہ پہلا ترجمہ ہے کہ الم یجدک یتیما فآوا. انہوں نے فرمایا ہم نے ٹھکانہ دیا. کیسے ٹھکانہ دیا؟ کہ پہلے عبد المطلب کو تابع کر دیا, عبد المطلب کو تابع کر دیا کہ حضور کی غلامی, حضور کی خدمت, حضور کی حفاظت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروریات اور تمام معاملے کا نگران کون بنا؟ عبد المطلب. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد رضاعت کا مسئلہ آتا ہے تو دودھ پلانے کے لیے عرب کی عادت تھی کہ بھیجا کرتے تھے بچوں کو, تو عبد المطلب نے انتظام سنبھالا اور تمام دایا آتی رہی اور بچے کو دیکھتی رہی, مانگتی رہی, لیکن عبد المطلب مانتا ہی نہیں. اتنی انتظام, اتنی حفاظت ابھی سے شروع ہو گئی. آخر میں حلیمہ سعدیہ آئی تو کتابوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام تو میرا حلیمہ ہے. فرمایا قبیلہ کیا ہے؟ اس نے کہا قبیلہ بنو سعد ہے. تو کہنے لگا اچھا تمہارا نام بھی حلیمہ حلم سے ہے اور تمہارا قبیلہ بھی بنو سعد ہے, سعد سعادت سے ہے, تو میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دینے پہ آپ راضی ہوئے. اور ابھی آپ کی پیدائش کا یہ عالم ہے, یعنی جس دن میرے مدنی کی ولادت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا جی, اللہ نے اسی وقت سے حفاظت کی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا کائن تھا, بہت بڑا کائن تھا, نجومی تھا. یہ یہودیوں اور نصرانیوں میں بہت ہوتے تھے کائن. کائن کہتے ہیں کہ وہ ان کے جنات تابع ہوتے تھے اور وہ لوگوں کو جھوٹی سچی خبریں دیتے تھے, جیسے ہمارے یہاں بھی بڑے نجومی ہوتے ہیں. ایک کائن تھا جو پہاڑوں میں, غاروں میں اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا, کبھی مکے میں نہیں آیا, کبھی شہر میں نہیں آیا. اس دن مکے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کائن لاٹھی ٹیکتے ہوئے 100 سال سے عمر اوپر ہو چکی تھی اور مکے کی گلیوں میں ایسے پریشانی میں بھاگ رہا ہے اور ایک ایک سے پوچھ رہا ہے کہ حل ولد مولود عندکم, کہ آج رات مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. بڑا پریشان ہے, گھبرایا ہوا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ ہاں پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا آئینہ, اس نے کہا کہ فی بیت عبداللہ. اس نے کہا عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ رات پیدا ہوا ہے. اس نے کہا دلونی علی بیتہ, مجھے جلدی کرو اس گھر پہ لے جاؤ کہ وہ کون سا گھر ہے جہاں وہ بچہ پیدا ہوا. وہ لے آئے. عبد المطلب نے دیکھا, عبد المطلب حیران ہو گئے. ہم نے کہا تم تو کبھی سالوں سے پہاڑوں سے باہر نہیں آئے, اپنی غار سے باہر نہیں آئے, آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا. اس نے کہا ہاں پیدا ہوا ہے. اس نے کہا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابن عبداللہ ہے. قبیلہ بنو ہاشم ہے.
اس نے کہا اتنی مہربانی کر سکتے ہو کہ مجھے ایک نظر وہ بچہ دکھلا دو. عبد المطلب نے کہا تمہیں ہو کیا گیا؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، میں تو سالوں سے کتابیں پڑھ پڑھ کے اس بچے کی انتظار میں بیٹھا ہوں. عبد المطلب اٹھا کے لائے. مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی نظر جب حضور کے چہرے پہ پڑی تو بے ہوش ہو گیا. کہنے لگا ولد نبی هذه الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہوا. اور پھر فوراً، چونکہ یہودی تھا نا، دل میں بغض تھا، پھر فوراً دماغ میں وہ دشمنی عود کر آئی. کہنے لگا عبد المطلب یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، ایک جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ایک جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اگر کہو تو میں کوشش کر کے اس جن کو ہٹاؤں. نے کہا تم خود جن ہو، تم بھاگ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے میں جن سے ہٹانے. عبد المطلب بھی نہیں مانتا تھا جنوں شنوں کو. مسلمان تو خیر مانتے ہیں، جن تو ویسے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. ویسے اور ہمارے لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. میں ابھی سفر میں تھا نا، ایک آدمی آ گیا، کہتا ہے پچھلے سفر کی بات ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی، شریف آدمی، کہتا ہے جی جن کی شکل کیا ہوتی ہے؟ جن کی شکل آپ مجھے بتائیں. کوئی اللہ کے بندے، اصولی بات ہے، قرآن نے ایک مسئلہ بیان کر دیا ہے، اس کے بعد بھی ایک پڑھا لکھا آدمی مسئلہ کہنے لگا جی بس آپ ضرور بتلائیں کہ جن کی شکل کیا ہوتی ہے. میں نے کہا جی بالکل آپ کا ہم شکل ہوتا. جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو جن کی شکل بتاؤں؟ جب قرآن کہتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جن تمہیں دیکھ سکتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، تو جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہم شکل کیسے بتلائیں؟ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جن تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تو ہم کیسے شکل تمہیں بتلا دیں؟ تو بہرحال اس کی دشمنی عود کر آئی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ آپ کے تو پیدائش سے پہلے چرچے ہو چکے تھے، دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے، اور آپ کے باپ بھی فوت ہو چکے تھے، اور آپ ایک یتیم کی حیثیت میں تھے، لیکن ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی حفاظت کی. میرا مدنی جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اب نبوت کا تاج پہنایا، چند دنوں کے لیے وحی رک گیا، ہم نے اس وقت حفاظت کی، اب آپ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے فرمایا تھا ما ودعک ربک، اب اس کے ساتھ جوڑے اس آیت کو، ما ودعک ربک وما قالا، اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا. کیوں؟ الم یجدک یتیما فآوا، جب ہم نے آپ کو بچپن میں نہیں چھوڑا، جب ہم نے آپ کو پیدائش کے بعد نہیں چھوڑا، جب ہم نے آپ کی حفاظت آپ کی والدہ کے بطن میں کی، جب ہم نے آپ کی حفاظت آپ کی ولادت کے بعد کی، جب دنیا یتیم کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم نے عبد المطلب کو آپ کا غلام بنا دیا. عبد المطلب فوت ہوا تو ہم نے جناب ابی طالب کو آپ کا غلام بنا دیا. ابی طالب فوت ہوا، ہم نے بی بی خدیجہ کا پوری دنیا دولت مال آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا، اور اس کے بعد ہم نے صدیق کا پورا خزانہ محمد مدنی تیرے دروازے پہ لٹا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اوس اور خزرج اور مدینہ منورہ کے مہاجر و انصار اور مال غنیمت تیرے قدموں میں ڈھیر لگا دیے. ہم نے اس وقت نہیں چھوڑا، اب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ الم یجدک یتیما، الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے ٹھکانہ دیا، اور ٹھکانہ بھی کیسے دیا؟ اللہ اکبر. عبد المطلب، حالانکہ ابھی تو حضور کی ولادت ہوئی ہے نا، عبد المطلب کا یہ عالم تھا کہ روٹی نہیں کھا سکتا تھا جب تک حضور کو نہ دیکھے، رات کو سو نہیں سکتا تھا جب تک حضور کو ساتھ نہ سلائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو بے چینی میں بھاگ رہا ہے، اور ابی طالب کو بلا کے اپنی آخری عمر میں کہہ رہا ہے ابی طالب میں دنیا میں کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا، ایک امانت ہے محمد مصطفیٰ، تم نے اس کے لیے ہر لحاظ سے خدمت کرنی ہے. اور پھر ابی طالب نے بھی کیا کیا کہ جناب دن ہے، رات ہے، سفر ہے، حضر ہے، ہر وقت ایسے زندگی گزاری کہ سارا خاندان سفرہ لگ جاتا تھا، ابی طالب کے پاس آ جاتے تھے، پوچھتا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم محمد مدنی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آ رہے ہوں گے. انہوں نے کہا نہ جب تک محمد مصطفیٰ نہ آئے ہم کھانا نہیں کھا سکتے. اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے کیسے ٹھکانہ دیا. پھر دیکھو ہم نے کیسے ٹھکانہ دیا کہ بی بی خدیجہ کو خود تابع کر دیا کہ وہ بی بی خدیجہ تمام مکے کے سردار جس کو رشتے کے لیے پیغام بھیجتے رہے اور بی بی خدیجہ نے کبھی بات تک کرنا گوارا نہ کی. بی بی خدیجہ نے حضور کے لیے اپنی طرف سے خود پیغام بھیجا. اور پھر بی بی خدیجہ مکے کی سب سے بڑی خاتون، سب سے خاتون اول اگر حقدار ہے تو سیدہ خدیجہ محسنہ اسلام ہے. ابھی حضور کی نبوت کا زمانہ نہیں. ایک دن حضور بڑے اداس آئے. بی بی خدیجہ نے پوچھا مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا بات ہے آپ اداس ہیں؟ فرمایا آج میں نے بڑے غریب دیکھے ہیں، مسکین دیکھے ہیں، بیچارے بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، اور میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں، اور تیرے مال سے خرچ کروں تو جائز نہیں، اور خرچ نہ کروں تو ان غریبوں کی غربت دیکھ کے میرا دل کڑتا ہے. بی بی خدیجہ نے فرمایا حضور آپ تشریف رکھیں. اور کتابوں میں موجود ہے بی بی خدیجہ نے مکے کے معززین کو بلایا، مکے کے سرداروں کو بلایا. ان میں حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے. حضرت ابی بکر خود روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ بی بی خدیجہ نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا دراہم و دینار، دولت کے انبار حضور کے سامنے آگے لگایا. حضرت صدیق فرماتے ہیں وہ دولت کا ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ میں اس طرف بیٹھا تھا، محمد مدنی اس طرف بیٹھے تھے، حضور مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا اونچا ڈھیر رکھ گیا. اور بی بی خدیجہ نے اس کے بعد جب ساری دولت رکھ دی کہا کہ یا محمد آزا مالکا، یہ سارا مال تیرا ہے، جہاں مرضی آئے لٹا دو. اللہ نے فرمایا علم یجدک یتیمن، علم یجدک یتیمن فآوا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی، پھر ہم نے آپ کی حفاظت نہیں کی، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا کہ بنو سعد میں جائیں تو قبیلہ غلام ہے، حلیمہ کے گھر میں جائیں تو سارا گھرانہ غلام ہے، مکے میں آئیں تو سارے مکے والے غلام ہیں، ابی طالب ہو تو ابی طالب غلام ہے، عبد المطلب ہو تو عبد المطلب غلام ہے. تو فرمایا پہلی نعمت یہ ہے الم یجدک یتیما فآوا، اور دوسری کیا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. زندگی باقی انشاءاللہ بات باقی، کیونکہ سوالات کافی رہ گئے ہیں تو پھر وقت ختم ہو جاتا ہے، جواب نہیں دے سکتے. اچھا جی، میرا لڑکا جس کی عمر 4 سال ہے، عمرہ کیا، اس طرح سے حجامت کی، دوسرا عمرہ کیا، بخار ہو گیا، حجامت نہیں بنا، کوئی بات نہیں. بچہ جب 4 سال کا ہو تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دونوں میاں بیوی اور 2 نابالغ بچے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم رمضان شریف میں آئے ہیں اور حج بھی کریں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو نصیب کرے. تو ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی؟ آپ کو کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑے گی. جو رمضان میں آ گئے اور حج کریں گے ان کا حج مفرد ہے، ان کے لیے حج کی بکری ضروری ہی نہیں ہے. اگر دینا چاہیں تو لاکھ دفعہ دے دیں، ورنہ شریعت میں ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے. باقی قربانی جو ہمیشہ آپ اپنے ملک میں کرتے تھے وہ خط لکھ کر بھیج دیں، وہ وہی ہو جائے گی، اس کی مکے میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو دیکھیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو آسانی دیتے ہیں فائدہ اٹھائیں. 8 بھائی حج کے مسئلے حج میں پوچھنا کہ 8 تاریخ کو جب ہم نے جانا ہے تو صفا مروہ پہلے دوڑنے، پہلے کیوں دوڑے؟ 10 کو آگے طواف زیارت بھی کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں. اگر طواف کر لیں ہم عصر کے بعد تو 2 رکعت اور حنفی حضرات کے نزدیک پڑھنا درست ہے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ فرماتے ہیں مکے میں ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے عصر ہو، چاہے فجر ہو، چاہے کوئی ہو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کو طواف کرو تو سورج نکلنے کے بعد پڑھو، عصر کے بعد طواف کرو تو مغرب کے بعد پڑھو. پتہ ہے جی کہ داڑھی کا ہم جو اوپر سے خط بناتے ہیں کوئی حرج نہیں. پتہ نہیں کہاں سے لکھنا شروع کیا ہے.
ہماری چادریں تھیلے میں رہ گئی اور تھیلا جہاز میں رہ گیا. ہم نے احرام باندھنا تھا, لہذا ہم دبئی سے احرام نہیں باندھا, یہاں آ کر ہم نے احرام باندھا ہے. تو حضرت آپ تو تھیلے میں نہیں رہ گئے تھے نا. اگر مسئلہ آپ پوچھ لیتے کسی عالم سے, احرام باندھنے کے لیے چادروں کی ضرورت ہی نہیں تھی. جہاز میں بیٹھے بیٹھے تم قمیص اتار لیتے, سلوار میں بیٹھے رہتے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ لیتے, نیچے اتر کے چادر باندھ لیتے, احرام ٹھیک تھا, کوئی بات نہیں تھی. یہی قمیص اتار کے چادر بنا کے باندھ لیتے, تب بھی قمیص احرام تمہارا ٹھیک تھا. تم نے مسئلہ چونکہ اب پوچھا ہے تو لہذا ایک ایک بکری بطور دم ادا فرمائیں, تاکہ آئندہ انشاءاللہ تمہاری چادریں تھیلے میں نہیں رہیں گی. اچھا جی, میں نے مدینہ پا گیا, احرام باندھا, طواف کیا اور سر منڈوایا, ٹھیک گیا, احرام نہیں باندھا. تیسری دفعہ گیا تو میں نے احرام نہیں باندھا. بہرحال بات یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد واپس جب آدمی آئے تو احرام ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے. باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ اگر کاروبار کے لیے گیا تھا, کوئی تجارت کے لیے, کسی دوست کو ملنے کے لیے, یعنی اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی, تو وہ تو بکری سے بچ جائے گا. اور اگر وہ پکا حنفی ہے تو پھر ایک بکری ادا کرے اور عمرہ بھی قضا کرے. ہم الیکٹریشین میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور حج کرنا چاہتے. حج جب قریب آئے تو آپ پوچھ لینا, انشاءاللہ فکر نہ کرو, اللہ سب کو حج نصیب کریں گے. جی کہ بعض لوگ آپ کے درس سننے کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور صفیں آگے خالی ہوتی ہیں. بہرحال شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ الاول فالاول, کہ سب سے پہلے پہلی صف پوری کرو, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں. جس آدمی کی صف کے آگے جگہ خالی ہے وہ نہ جائے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. لہذا پہلی صفیں پوری کرنے کی کوشش کیا کریں اور بعد میں پھر درس سننے کی کوشش کیا کریں. آپ کے کچھ شاگرد ایسے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. ایک حضرت عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے ایسے داڑھی کھجا رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو کھیلتا نا نماز میں. تو لہذا نماز میں فوراً سجدے کی جگہ توجہ رکھیں. آدمی جب توجہ ہٹاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اگر ہم نماز میں کھڑے ہوں تو نماز کی حالت میں نظر کعبۃ اللہ پہ ڈالیں گے سجدے کی جگہ پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے کی جگہ پر. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ سامنے ہو تو کعبہ دیکھتا رہے اور اگر دور ہو تو پھر سجدے کی جگہ پر. لیکن اصل بات یہی ہے کہ نماز عاجزی ہے, نماز جو ہے تذلل ہے, بندگی ہے. تو عاجزی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نظریں نیچی رکھتا ہے اور اپنی نظریں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے, آگے پیچھے کعبہ دیکھتے رہے. ہمارے ملک میں داڑھی, بہرحال جو داڑھی کٹاتے ہیں ان کے بارے میں واضح ہے کہ وہ حضور کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور بار بار کٹانے والا فاسق ہو جاتا ہے. اس لیے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھے. کیا تعاون فرمائیں. طالب علم قرآن کے ساتھ بیٹھے ہیں, سننے والے آگے, ہاں طالب جو ہے نا ان کے آگے آ کر نہ بیٹھا کریں, مہربانی کریں, ان کا حق مقدم ہے. وہ پڑھنے والے ہیں, آپ سننے والے ہیں. یہ فجر کے بعد عصر کے بعد ہو گیا. آپ زندہ آدمی کا عمرہ کریں, آپ عمرہ اپنے لیے کریں, اس کے لیے دعا کریں. آدمی رمضان میں مکے میں آ گیا, عید کا چاند بھی یہاں دیکھا, تو حج کی بکری آپ پر واجب نہیں, اگر اللہ پیسے دے ضرور کر دو. یہ مکروہ وقت والی بات ہو گئی. میں نے 2 عمرہ کیا, اچھا اللہ قبول کرے. اب میں کہتا ہوں حج ادا کروں, اللہ نصیب کرے. اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, میں تو دعا کر سکتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء حیات ہیں, لیکن ان کی حیات مبارک جو ہے حیات برزخی ہے. یہ حیات دنیا ہے, پھر حیات برزخ ہے, اور اس کے بعد پھر حیات آخرت ہے. میں نے مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھا, عمرہ کیا, کپڑے پہنے, بال نہیں کٹوائے. 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ پھر مجھے خیال آیا, پھر میں نے بال کٹوا دیے, سائی کی, اور بال پھر سائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب یاد آئے تو میں نے بال کٹوا دی, الحمدللہ.
طواف کے بغیر حجر اسود کا بوسہ دینا خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ طواف میں موقع ملے تو بوسہ دیں، طواف کے علاوہ جا کے کھڑے ہو جائیں بوسہ دوں، یہ سنت کے خلاف۔ پتہ نہیں 7 طواف، 1 عمرہ، 3 عمرہ، 1 حج، مجھے تو نہیں پتا بھائی یہ کیا مقصد ہے۔ حجر اسود کے بوسے کے لیے لوگ آدھا گھنٹہ لائن لگاتے ہیں، بھائی طواف کے دوران میں تو بوسہ دینا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تو رش و زحمہ ہو، فرماتے تھے میرے تو کپڑے بھی پھٹ جائیں تو میں نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے یہ تو بات سنت کی محبت ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، دھکے لگتے ہیں، لیکن احتیاط کریں، کوشش کریں کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ حجر اسود کے علاوہ پورے کعبہ شریف کا بوسہ بالکل خلاف سنت ہے۔ حضور نے صرف حجر اسود پہ بوسہ دیا ہے، اگر اور کسی جگہ بوسہ دینا جائز ہوتا تو حضور بوسہ دے کے دکھلا دیتے۔ ہم اشارہ کریں، دونوں ہاتھوں سے کریں، ایک ہاتھ سے کریں، سب جائز ہو جاتا ہے۔ عمرے کے بعد معمولی بال ترشوائے، اگر تھوڑے تھوڑے کاٹیں عورتوں کی طرح تو ایک دم پڑ گئی، دم یہاں دینا ہوگا، بالکل جہاں جرم کرو گے فیصلہ بھی وہی ہوگا۔ دلہ کمپنی میں ملازم ہیں، اگر ہم نے حج کا طریقہ پوچھنا، جب حج قریب آ جائے، آپ تو یہاں رہتے ہیں بھائی، آرام سے پوچھ لینا، جلدی کی کیا ضرورت ہے۔ نے کچھ حصہ سر کا کٹوایا، یا تو مسئلہ نہ پوچھو، اللہ قبول کرے، بس آئندہ جب عمرہ کرو تو اس طرح پھرواؤ، یا چوتھا حصہ بالوں کا کٹواؤ۔ لیکن جو 2-3 بال کٹواتے ہیں تو دم پڑ جاتا ہے، دم دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر روزے رکھ لینا 3۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی بی بی زلیخا سے ہوئی تھی، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، نہ زلیخا کا نام کسی صحیح حدیث میں ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کون ہیں نام لینے والے؟ اللہ نے فرمایا امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، خدا جانے کون تھی۔ اور یہ تو لوگوں نے اسرائیلی روایات سے قصے لیے ہیں کہ اس کا نام زلیخا تھا، پھر شادی ہوئی، پھر وہ جوان ہو گئی، پھر یہ ہو گئی، اللہ جانتا ہے۔ اس زمانے میں نہ ہم پیدا ہوئے تھے، نہ قرآن حدیث نے بیان کیا۔ ہمارے ملک میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، یا قاسم رزق اللہ، یا نور بن نور اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن پڑھتے، سب سے پہلے سیدنا ابی بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، آل بیت رسول اللہ پڑھتے۔ یہ بالکل بدعت ہے اور خلاف سنت ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو ہدایت دے۔ ہم نے مکہ مکرمہ سے باہر عید کی اور پھر مکے میں آ گئے، اور پھر ہم نے عمرہ جو ہے اسی رات میں تکمیل کیا، کوئی بات نہیں، کوئی آپ پر دم شم لازم نہیں ہوگی۔ بعض مولوی کہتے ہیں جو عمرے پہ آئے حج نہ کرے، بہرحال یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو رہنے کی توفیق دے، آسان اسباب پیدا فرما دے تو ضرور کریں۔ کیمرے والے جو تصویر کھینچتے ہیں بالکل نہیں کھینچنی چاہیے، منع ہے۔ بعض لوگ جو ہیں خلاف کعبہ چوری کاٹ کے تبرک کے لیے لے جاتے ہیں، چوری بھی کبھی تبرک ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا، چوری تبرک ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ غلاف کعبہ تو صرف کعبے کے پتھر سے لگا، ٹھیک ہے، اور قرآن محمد کے سینے میں، تو اس سے بڑا کوئی تحفہ ہے؟ تو وہ تو پڑھتے نہیں۔ اور یہ جناب غلاف کعبہ کا کوئی، اگر غلاف کعبہ لے جانا سنت ہوتا تو حضور باقاعدہ منگواتے مدینہ منورہ۔ زمزم حضور کے لیے جاتا تھا تو غلاف کعبہ بھی جا سکتا تھا۔ غلاف تو حضور کے زمانے سے پہلے سے ہے، غلاف تو طبا نے ڈالا تھا، پھر حضور کے زمانے میں بھی غلاف ڈالا گیا، صحابہ کے زمانے میں بھی غلاف ڈالا گیا۔ یاد رکھ لو ایک بات، اگر اندر ایمان ہے اور موت آ گئی کلمہ شریف پر، چاہے ہمیں کفن نہ بھی ملے انشاءاللہ جنت، اور اگر اندر شرک اور قبر پرستی اور غیر اللہ کا پوجا ہے، غلاف کعبہ میں لپیٹ کے بھی دفن کرو تو سیدھا جہنم۔ ہمیں غلاف کعبہ کا دھاگا مل جائے تو ان سے پوچھو جن کا غلاف کعبہ ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میرا ملک ہے کہ میں کہوں لے جاؤ۔ غلاف کعبہ کس کا ہے؟
یا تو اگر بندوں کا ملک ہے تو جنہوں نے ڈالا ہے بنایا ہے ان سے اجازت لو، اور اگر اللہ کا ملک ہے تو اللہ سے مانگو۔ خدا کے بندے یہ تو لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے بس۔ اچھا جی، طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، احرام کھول دیا، ماشاءاللہ، ایک بکری ادا کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں۔ آدمی حج کر کے چلا جائے اور طواف النساء نہ کرے، طواف النساء تو خیر شیعہ کا کوئی مسئلہ کو ہے، اصل طواف زیارت ہے، طواف زیارت نہ کرے تو بیوی حلال نہیں ہوتی۔ یہ ملنگوں نے طواف زیارت کے بعد ایک اور طواف بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہی طواف زیارت جو ہے وہی تحلل کامل ہوتا ہے۔ طواف زیارت کرے گا تو بیوی حلال ہوگی، کیونکہ طواف زیارت حج کا فرض ہے، اس لیے کوشش کریں کوئی آدمی طواف زیارت چھوڑ کے نہ جائے۔ طواف وداع اسی طرح طواف ہے، جب جانے کا وقت آئے طواف وداع کریں اور اس میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا یہ آخری طواف نہ ہو، پھر ہمیں بار بار آنا نصیب ہو۔ رمضان میں آیا عمرے پر، پھر اس نے حج کر لیا، سارے احکام پورے کیے لیکن بکری ذبح نہیں کی، کوئی حرج نہیں۔ نگاہ سجدے والی جگہ پر رکھیں، درود پاک حضور کے روضے مبارک پہ ضرور پڑھیں، صلاۃ و سلام بھی ضرور پڑھیں، تمام صحابہ نے صلاۃ و سلام پڑھے ہیں۔ کشف اسرار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بہرحال اللہ معاف فرمائے، جو صحابہ کو کافر کہے گا خود کافر ہوگا۔ یہ تو قاعدہ ہوتا ہے، جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی صحابہ کو کافر کہے، اللہ معاف کرے، کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا صرف مومن نہیں، پکے مومن ہیں۔ تو جب اللہ کہے پکے مومن، وہ کہے کافر، تو قرآن کا انکار ہو گیا کہ نہیں؟ تو قرآن کا جب انکار ہوگا تو خود بخود کافر ہو گیا۔ رمضان میں آئے، عمرہ کی، آپ کون سا حج کریں گے؟ حج مفرد۔ ہم رمضان کی ابتدا ہماری پاکستان میں ہوئی اور ہم نے ختم کیا سعودی عرب میں، تو جتنے روزے آپ کے کم ہوتے ہیں وہ آپ پورے کریں، کیونکہ آپ نے وہاں 2 دن بعد میں شروع کیا ہے نا، تو لازمی بات ہے کہ 2 روزے آپ کے کم ہو جائیں گے، وہ 2 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ مسجد حرام میں لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، نہ گزرا کریں، بالکل گناہ ہے، صرف طواف والوں کی اجازت ہے۔ لوگ خانہ کعبہ کو ہر جگہ چومتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، خلاف سنت ہے، صرف حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا لیکن احرام اس نے جا کر بی بی عائشہ کی مسجد سے باندھا، ایک بکری بطور دم ادا کرے۔ احرام اس نے اپنے ملک سے نہیں باندھا بلکہ آ کے ایئرپورٹ سے باندھا، تو بہرحال آناف کے نزدیک اس پہ بھی دم پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ میقات سے گزر گیا ہے۔ داڑھی بہت لمبی رکھنا جو ہے، بہرحال داڑھی رکھنا سنت ہے۔ حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، لہذا بعض علماء اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہادی